کہ یہ دین اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. فرمایا دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا. یہ اہم رکن ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ یہ کلمہ شہادت کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. جب یہ کر لیں گے تو پھر میرے سے محفوظ ہو جائے. یہ حضور علیہ السلام کا فرما. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرنا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دو. تو زکوٰۃ ادا کر دو کہ گویا کہ تمہارے مال محفوظ ہو گئے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی خشکی یا تری پر جو مال ضائع ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، جل جاتا ہے، چوری ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی. تو اس لیے ہم نے سارے احکامات پیش نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے، ان پر انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. فضائل اور تفصیلات بہت زیادہ ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. آج مین ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسائل سیکھ لیں. زکوٰۃ سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ زکوٰۃ کتنے قسم کے مالوں پر ہوتی ہے، کون کون سے مال ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ایسا ویڈیو کے اندر سے آ رہا ہے بھائی؟ جی جی جی. زکوٰۃ مین جو مال جن پر ہوتی ہے، سب سے پہلے سونا، گولڈ. ٹھیک ہے جی. یہ زکوٰۃ کا بنیادی رکن ہے. سونا کتنا ہو، گولڈ کتنا ہو کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی 7.5 تولے، 7.5 تولہ. ٹھیک ہے جی. 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. آج کل گرام چلتے ہیں تو یہ 7.5 تولے سونا جو ہے گراموں کی صورت میں یہ 87 گرام بنتا ہے، 87 گرام. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز ہے چاندی. چاندی کتنی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے 52.5 تولے. ٹھیک ہے جی. 52.5 تولہ یہ چاندی ہو گراموں کی صورت میں یہ 612 گرام بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز ہے رقم، پیسے، نقدی آپ کے پاس ہو، وہ کتنی ہو تو زکوٰۃ ہوگی. وہ یہ یاد رکھنا 52.5 تولے چاندی کی جو موجودہ مالیت ہوگی نا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. وہ میں نے کل پتہ کی ہے 2600 روپیہ انہوں نے بتایا ہے. اگر 2600 کو 52.5 سے ہم ضرب دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے 1,36,500. ٹھیک ہے جی. 1,36,000. یہ اب جب بھی آپ پیسوں کا اندازہ لگانا چاہیں کہ پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ آپ نے موجودہ چاندی کا ریٹ پتہ کرنا ہے اور ایگزیکٹ جو موجودہ ہے اور اس کو آپ نے 52.5 کے ساتھ ضرب دینا، جو جواب آئے گا وہ آپ کا پیسوں کا نصاب ہوگا. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز آتی ہے مال تجارت. مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت وہ کوئی بھی چیز ہو جو آپ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ اس کو آپ نے پروفٹ پر سیل کرنا ہے آگے. ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پرچون کی دکان ڈالی، جنرل اسٹور بنایا، اس کے اندر جتنا مال آپ اس نیت سے لاتے ہیں کہ اس کو آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے، پروفٹ لینی ہے، وہ سارا مال اس میں شامل ہے. وہ کوئی ڈیلر ہے وہ مکان لے کر پلاٹ لے کر سیل آؤٹ کرتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل. کوئی گاڑیوں کا ڈیلر ہے وہ گاڑیاں خرید کے آگے سیل آؤٹ کرتا ہے پروفٹ پہ. جو کچھ بھی ہو، جو کوئی بھی مال ہو، یہ کپڑے کی دکانیں، یہ ہارڈ ویئر کی دکانیں سارے اسی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے مال تجارت. یہ کتنا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی مالیت. وہ کتنا؟ وہ بھی یہی 1,36,500. ٹھیک ہے جی. اب یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے. سونا پہلی بات 7.5 تولے پورا ہے اور سال گزر گیا اس پر تو زکوٰۃ ہے. اب یہ اس صورت میں ہے کہ جب بندے کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ رقم ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں، صرف سونا ہے. سونا ہے سب صرف، اور جب تک یہ 7.5 تولے پورا نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ نہیں. 7 تولے بھی ہو تو زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. 7.5 پورا ہوگا اور 1 سال رکھا رہے
تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب سونے کے بارے میں کچھ سوالات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جی بعض عورتیں کہتی ہیں، لیڈیز کہتی ہیں کہ ہم تو سونا یوز کر رہے ہیں، ہم نے پہنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے سونا چاہے آپ یوز کر رہے ہیں، آپ نے رکھا ہوا ہے، ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے، چاہے وہ کوئی برتن بنا ہوا ہے اس کا، چاہے وہ اور کوئی چیز کوئی شیپ بنی ہوئی ہے، وہ بسکٹ خام مال کی صورت میں ہے، کسی صورت میں بھی ہے، آپ کے پاس سونا ہے اور آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہوا۔ بعض لوگ اس لیے خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ کل کو ہماری بیٹی ہے اور وہ بڑی ہوگی، 10 12 سال 20 سال بعد ہم نے اس کی شادی کرنی، اس کو دینا ہے۔ تو جب تک آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، ہر سال اتنی مالیت کا اگر ہے، اتنی ریٹ کا، اس پر ہر سال زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور زکوٰۃ جب سونے کی نکالنی ہے اس وقت بھی اس کا ریٹ وہ اعتبار ہوگا جو موجودہ ہے۔ آپ نے لیا تھا 1 لاکھ کے حساب سے، ابھی اس کا ریٹ 2 لاکھ تو میرے خیال میں 29,000 تک پہنچا ہے جی۔ تو ابھی اگر 7.5 تولہ ہے تو اس کو آپ 7.5 کو ضرب دیں گے، 7.5 یا اس سے زیادہ ہے، آپ ضرب دیں گے موجودہ ریٹ کے ساتھ اس کو، تو جتنی مالیت بنے گی اس کا آپ نے پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے لاکھ کے حساب سے لیا تھا، لہٰذا میرے پاس 8 تولہ سونا ہے تو اس کو میں 8 سے ضرب دے لوں اور 8 لاکھ نکل آیا اس کی میں زکوٰۃ، ایسا نہیں۔ دوسرا چاندی، چاندی کتنی ہو جی؟ چاندی 52.5 تولے، ٹھیک ہے، 52.5 612 گرام۔ جب تک یہ بھی اس وقت ہے جب صرف کسی کے پاس چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے، مالی تجارت نہیں ہے۔ پھر چاندی جب تک اس کے پاس پوری 52.5 تولے نہیں، 52 تولے بھی ہے تو نہیں ہوگی زکوٰۃ، پوری 52.5 تولے ہے اور 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس میں بھی چھوٹ ہے کہ یہ چاندی بھی چاہے وہ استعمال کر رہی ہے چاہے نہیں کر رہی ہے استعمال، چاہے وہ برتن بنا ہوا ہے، کوئی اور چیز بنی، کوئی بھی چیز، گولڈ میڈل ہوتے ہیں، سلور میڈل بنے ہوتے ہیں، میڈل وہ ہے، کسی بھی صورت میں اس پر ہے اتنی اور سال گزر گیا اس پر زکوٰۃ واجب۔ تیسری چیز رقم، رقم کے اندر کوئی بھی رقم ہو سکتی ہے، پاکستانی کرنسی ہے، ڈالر ہے، کوئی اور رقم ہے، لیکن اس کی قیمت ہم نے پاکستانی روپیز میں یہ نکالنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرائز بانڈ بھی اسی میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں وہ والے پیسے مراد ہیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، حاجت اصلیہ سے یہ بات سمجھنی ہے۔ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ ریگولر خرچ کے ہیں، منتھلی خرچ کے ہیں، وہ اس میں نہیں شامل ہوں گے۔ اس میں وہ ہیں جو ریگولر خرچ کے علاوہ رکھے ہوئے ہیں، بینک بیلنس کے طور پر یا گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کسی طرح بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندے کے 1 لاکھ دکھا 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، مہینے کا 2 لاکھ کما رہا ہے، لیکن 2 لاکھ پورے کا پورا اسی مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، گھر کا رینٹ ہے، بچوں کے فیسیں ہے، بجلی گیس کے بل ہے، گھر کا راشن ہے، اس کا لائف اسٹائل ایسا ہے تو سارا ختم ہو جاتا ہے، بچتا ہی نہیں، اس کے پاس سیو کچھ نہیں ہے، اگرچہ منتھلی آتا ہے 2 لاکھ لیکن وہ لگ جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ان پیسوں سے مراد وہ پیسے ہیں جو ہم نے ریگولر خرچ سے بچا کے رکھے ہوئے ہیں اور کم از کم یہ 1,36,500 ہے اور وہ سال بھی گزر گیا، اس کو پڑے ہوئے سال بھی گزر گیا، تب یہ زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہیں۔ اچھا یہ جو 1,36,500 میں نے نکالا یہ آج کے ریٹ کے اعتبار سے، اگر آپ بعد میں سال 2 بعد اگر حساب لگانا چاہتے ہیں اس وقت کا جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے حساب لگانا، ٹھیک ہے جی۔ میں ایک بار تھوڑا سا کلیئر کروں پھر آپ سے سوال جواب ملے۔ چوتھی چیز آ گئی ہے مال تجارت۔ مال تجارت میں کوئی بھی چیز میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو اپنے پروفٹ پر سیل آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس اس کا گزارا ہو سکتا ہے کہ بائک پر، اس کے پاس گاڑی ہے لیکن گاڑی اس نے اپنے لیے رکھنے کے لیے لی ہے، خود کبھی کبھی یوز کرتا ہے، ریگولر نہیں بھی یوز کرتا کہ چلو فیملی کے ساتھ کبھی ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو پھر یوز کریں گے، رکھی اس نیت سے اپنے گھر، چاہے وہ 20 لاکھ کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مالی تجارت ہونا ضروری ہے، یعنی اگر گاڑی اس نیت سے لی ہے کہ میں نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے، بس میں دیکھ رہا ہوں جب اس کا کوئی اچھا گاہک لگ گیا، میرے جو مائنڈ کے مطابق مجھے اس کی ڈیمانڈ جو میری ہے وہ مل گئی تو میں نے سیل آؤٹ کرتا ہے، تب تک میں استعمال کر رہا ہوں، تو یہ جب تک اس کے پاس رہے گی، سال پورا رہی تو جتنی مالیت کی ہے، اب اگر اس نے لی تھی 20 لاکھ کی، 1 سال اس کے پاس رہی، وہ چاہ رہا تھا کہ یہ ملے بکے 22 لاکھ کی، 22 لاکھ ریٹ لگا نہیں، وہ خود ہی یوز کرتا جا رہا ہے، تو یار کھلاری ہوئی ہے، اس نے کہیں شو روم پہ کھڑی کی ہوئی ہے کہ یار اس کا ریٹ لگو، اب سال گزر گیا 22 لاکھ ریٹ لگا نہیں، تو اب وہ بکی بھی نہیں،
لیکن اب سال بعد وہ 22 لاکھ کی ہو گئی، اب ریٹ لگ رہا ہے، اب اس کو 22 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، نہ کہ 20 لاکھ کی، کہ وہ کہے کہ میں نے تو 20 لاکھ کی خریدی۔ اسی طرح وہ پلاٹ ہے، وہ اس نیت سے خریدا ہے کہ یار یہ نئی سوسائٹی بن رہی ہے، ابھی سستے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، اس کو میں سیو کر لیتا ہوں لے کے، کل کو یہ جب بن جائے گی 1-2-4 سال بعد اس کا ریٹ بہت اپ ہو جائے گا، پھر میں سیل آؤٹ کروں گا، نیت یہی لے کے رکھا ہوا۔ اب جتنے سال اس کے گزریں گے ہر سال اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، اور مالیت اس پر زکوٰۃ ہوگی جو اس وقت زکوٰۃ سال بعد بنی ہوگی۔ یہ مطلب اس نے پلاٹ لیا ہے 20 لاکھ کا، سال بعد اس کا ریٹ ہو گیا 25 لاکھ، اب 25 لاکھ کی وہ زکوٰۃ دے گا، جبکہ اس نیت سے خریدا ہوا ہے کہ میں نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے، یہ مال تجارت میں آ جائے گا۔ اگر اس نے اس نیت سے نہیں خریدا ہوا، بلکہ اس نیت سے خریدا ہے کہ یار میں نے لے لیا ہے، کل کو میرے بچے بڑے ہوں گے، وہ ادھر آ کے مکان بنائیں گے، یا میں ادھر اپنا مکان بناؤں گا، یا میں ادھر کارخانہ بناؤں گا، دکانیں بناؤں گا، سیل آؤٹ کی نیت نہیں، تو پھر یہ چاہے جتنی مرضی مالیت کا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بنیادی 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، رقم اور مالیت ہے۔ اب آپ اس پر جتنے سوال کرتے جائیں، تو سوال کرنے سے پہلے اس کو سوچ لیں، جو چیز میں پوچھنے لگا اس پر زکوٰۃ ہے، وہ سونا ہے، چاندی ہے، رقم بھی ضرورت سے زائد، حاجت اصلیہ سے زائد، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اور مال زیارت ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ وہ جتنی زیادہ بھی مالیت کی ہو۔ جی نہیں، صرف ایک بندے کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مالی تجارت نہیں ہے، ایک ہاں، تو 1,36,500 پورے پر زکوٰۃ ہوگی۔ آگے آ رہا ہے، اچھا میں ایک بار تھوڑا سا کلیئر کر دوں، پھر آپ کی شاید ہو سکتا ہے تک کہ کئی سوال کلیئر خود ہی ہو۔ اب یہ صورت میں نے وہ بتائی ہے جس کے پاس صرف سونا ہے، چاندی یہ 3 چیزیں نہیں، یا پھر صرف چاندی ہے بقیہ 3 چیزیں نہیں، یا صرف رقم ہے بقیہ 3 چیزیں نہیں، یا صرف مالی تجارت ہے بقیہ 3 چیزیں نہیں۔ اب اگر یہ کنڈیشن ہے کہ کسی بندے کے پاس ایک سے زائد چیز ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یا پیسے بھی ہے تھوڑے، چاروں ہی ہیں تھوڑی تھوڑی، یا 2 ہے یا 3 ہے، ایک سے زائد ہے، اور کوئی بھی اپنی لمٹ کو پوری نہیں ہو رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ آیا کہ زکوٰۃ ہوگی یا نہ ہوگی؟ جیسے سونا ہے تو وہ فارغ پر 7.5 اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، کیا ہے جی؟ یہ میں مجھے مثال بنا لیتا ہوں، 2 تولہ اس کے پاس سونا ہے، اور 10 تولہ اس کے پاس چاندی بھی ہے، اور رقم اس کے پاس یہ 1,36,000 بنتا ہے، 1,36,000 اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے جی، اور اسی طرح مالی تجارت بھی ہے، لیکن وہ بھی 1,00,000 کی مالیت کا ہے، اور یہ اس کے پاس 1,36,000، یا ساری چیزیں اس کے پاس ہے یا کم ہے، میں نے تو مثال بنا لیا ساری چیزیں بنا کے۔ اب کوئی بھی چیز اپنی لمٹ کو پوری نہیں ہو رہی، یہ 7.5 تولے نہیں ہو رہا، یہ 52 تولے نہیں ہو رہا، یہ 1,36,000 نہیں ہو رہا، یہ بھی 1,36,000 کی مالیت، اب کیا کریں گے؟ اب اس کو ہم نے سب کو پیسوں کی صورت میں، رقم کی صورت میں کنورٹ کر کے جمع کر لیں۔ مثال کے طور پر سونا 2 لاکھ کا تولہ ہے، تو 4 لاکھ کا کیا ہو گیا؟ 4 لاکھ کا کیا ہو گیا جی؟ سونا ہی اس کے پاس موجودہ ریٹ کے مطابق لگے، میں مثال بنا رہا ہوں۔ چاندی ہے جی، یہ بات پر 2,200 روپے تولہ ہے، تو یہ 22,000 روپے، ٹھیک ہے جی، ان سال کو ہم نے جمع کر لیا، تو 1,00,000 روپیہ ہے، اور 1,00,000 یہ ہے، تو یہ سارا کتنا؟ 4,22,000، 5,00,000 6 لاکھ کل کتنا نکلا ہے اس کے؟ 6,22,000، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے پاس کل مالیت نکل آئی۔ اب یہ دیکھنا ساری مالیت بنا کے اس رقم تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ وہ پہنچ گئی ہے، اس کو کراس کر گئی، لہذا اس پر زکوٰۃ ہے، اور کتنی پیسوں پر ہے؟ یہ سارے پر ہے جو اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب کتنی ہے جو آپ نے سوال کیا، اس کو ہم نے تقسیم کر دینا ہے 40 پر، کیا کر دینا ہے؟ 40 پر تقسیم کریں گے تو آپ کا جواب جو آئے گا وہی زکوٰۃ ہوگی، وہ بنتا ہے 15,550 روپے۔ یہ 6,22,000 کس کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ 15,550 روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کسی کے پاس 2 چیزیں ہیں، وہ ان کی موجودہ ریٹ کے مطابق اس کو رقم میں کنورٹ کرے، ان کو آپس میں جمع کر لیں، اگر پیسے بھی ہے ساتھ تو ان کو جمع کر دیں، جو بھی آپ کے پاس آپ کی فائنل رقم آتی ہے کہ اتنی مالیت آپ کے پاس ہے، اس کو آپ 40 میں تقسیم کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔
اب اس پر یہ بھی ایک سن لیں، اگر یہ بندے کے پاس ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اس کے بعد 6,22,000 روپیہ ہے، لیکن اس نے کسی کا قرض بھی دے رہا ہے، اس نے کسی کا کوئی قرض بھی دینا، 2 لاکھ فار ایگزامپل اس نے قرض دینا ہے، تو وہ 2 لاکھ اس میں سے مائنس کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، 2 لاکھ کیا کر دیں گے، 2 لاکھ مائنس کر دیں، باقی کیا رہ گیا 4,22,000، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم تقسیم کریں گے 40 پر، تو آپ کا جواب ہے 10,550 روپے، یہ آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا لینا ہے اس میں یہ بھی یاد رکھیں، قرض دینا ہے کنفرم ہے، اگرچہ ابھی نہیں دینا، ابھی اس کے پاس خود اپنی مالیت 6,22,000 ہے، اس نے دینا ہے، لیکن اگرچہ اس کے ساتھ طے ہوا کہ 1 سال بعد دینا، وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر بھی وہ مائنس کرے گا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی وہ مائنس کرے گا۔ اگر شاہ صاحب نے کہا کہ اگر کسی نے مزید لے رہا ہے کسی سے، تو پھر آپ اس کو اندر جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ 6,22,000 ہوا ہے تو آپ نے 2 لاکھ کسی سے لینا ہے تو وہ اس میں جمع کر لیں گے، امید نہیں ہے کہ ملے گا، اس میں پھر صورتیں آ جاتی ہیں نا، قرض کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ اگر کنفرم قرض ہے کہ آپ نے لینا ہی لینا ہے، آپ نے اس کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ آپ کاروبار کر بزنس کرتے ہیں، وہ آپ نے مال اس کو دیا، اس کی رقم لانی ہے، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ لازمی ہوگی۔ اتنا اختیار ہے، چاہے آپ ابھی دے دیں، چاہے جب پیسے ملیں گے تب دے لیں، یہ اختیار ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو دینی ہوگی، اگر اور پھر یہ جتنے سالوں بعد ملے گا نا اتنے سالوں کی دینی ہوگی۔ ہر زمان سال بعد ملتا ہے نا، 1 سال کی 2 سالوں بعد ملتا ہے تو 2 سال کی اتنے پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا وہ ایسے پیسے ہیں کہ جن کا نہیں چانس امید نہیں ہے، آپ نے ہر حربہ کر لیا، امید نہیں، یا تو پیسے اس طرح کے ہیں کہ آپ نے جیسے وراثت کے پیسے اپنے بھائیوں سے لینے ہیں، وراثت تقسیم ہوئی آپ کی، فار ایگزامپل ہوتا ہے نا، وہ جو باپ کا مکان تھا وہ بڑے بھائی نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا، آپ سب کو کہتا ہے ریٹ لگوا کے جی اتنا لگا، آپ کو اتنے 10 لاکھ آتا میں آپ کو دے دوں گا۔ اب یہ 10 لاکھ کا ڈکلیئر ہو گیا کہ آپ کو ملنا ہے، لیکن کب ملنا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے جی، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں۔ یہ آپ کو 10 لاکھ جب مل جائے گا، ملنے کے بعد آپ کے پاس پھر سال ایک رہے گا اگر، تو پھر زکوٰۃ ہوگی، کرنا فوراً ملتے ہو اس کی زکوٰۃ نہیں، اور نہ ہی پچھلے سالوں کی اس پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کوئی اس معاملے میں سوال کرنا ہے تو کریں مجھ سے کہ کس چیز پر سوال ہے، زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے کوئی سوال تو پوچھنا ہے، نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک بندے کو بالفرض اس نے پیسے لیے تھے، لیکن وہ بندے کی عادتیں کچھ ایسی ہیں، کافی سال گزر گئے وہ نہیں دے گا۔ ایک تو ہے بھائیوں سے آپ نے حصہ لینا ہے، ہاں جی، ایک یہ ہے کہ کوئی دوست تھا اس نے پیسے لیے اور وہ اس کی عادت بھی ایسی ہے کہ جس کو لیتا ہے وہ دیتا نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ وہاں سے ملے گا کہ نہیں، وہ بھی جب ملیں گے تو پھر ہوگا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ایسی صورتیں کسی جگہ یہ بن گئی واقعتاً آپ کو امید ہی نہیں رہی، آپ نے سارے حربے استعمال کر لیے، آپ نے قانونی یا جس طرح بھی 2 صاحب میں ہوتا ہے نا کچھ ایسے ہی آ رہی کو کہ وہ آپ پھر نا امید ہو گئی، اب وہ اس کی بھی کنڈیشن اسی میں چلے جائے گی کہ آپ کو ملے گے تو اس کے بعد پھر زکوٰۃ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک مسئلہ میں یہ ہو گیا کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، یہ مسئلہ یہ آپ نے کلیئر کرا۔ آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں نے بولا سال گزرنے کے بعد، اس سال سے مراد کیا ہے، یہ دیکھیے سال گزرنا کیوں کہتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس 12 ربیع الاول 2024 کو اتنی رقم کے آ گئی، 1,36,500 جتنا، چاہے وہ یہ سونے کا نصاب آ گیا، چاہے چاندی کا نصاب آ گیا، یا رقم کا نصاب، یہ نصاب بولتے ہیں ان کا، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہر چیز کا، ٹھیک ہے، یا یہ سارے ملا کے اتنی رقم سے زیادہ بن گئی، اتنے پیسے آ گئے، 12 ربیع الاول 2024 کو ہم مثال بناتے ہیں 2 لاکھ روپیہ آ گیا اس کے پاس ہے جی۔ اب سال گزرنا شروع ہو گیا، اب جو ہی 12 ربیع الاول 2025 آئے گا، اسی دن اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فوراً ادا کرنی، ایک دن بھی لیٹ کرے گا تو گناہ گار ہوگا کیونکہ سال پورا ہو گیا۔ اب کتنے کی زکوٰۃ ادا کرے گا، فار ایگزامپل 12 ربیع الاول 2024 کو اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ تھا، اب 12 ربیع الاول 2025 کو اس کے پاس ظاہر وہ بڑھنے ہیں، کاروبار کر رہا ہے، عموماً بڑھتے ہی ہیں، وہ ہو گیا 5 لاکھ، اب وہ اس پورے 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے، اگرچہ وہ کہیں گے
2 لاکھ کو تو سال پورا ہو گیا، لیکن جو 2 لاکھ مزید ہے وہ جو 6 مہینے پہلے آیا تھا، تو 1 لاکھ تو ابھی مجھے 1.5 مہینے پہلے آیا ہے، تو صحیح پورا سال تو 2 لاکھ بھی گزرا ہے، مکیہ جو 2 لاکھ ہے اس کو تو ابھی 6 ماہ رہتے ہیں، تو 6 ماہ بعد دوں گا ایسا نہیں، تو وہ سال پورا ہونے پر جتنے اماؤنٹ اس کے پاس جمع ہو چکی ہے اس سارے پر زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے نا وہ رمضان کے ساتھ ہے، ایسی بات نہیں، زکوٰۃ کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس پیسے کب آئے، آپ کے پاس پیسے محرم الحرام کو آئے تو اگلے محرم الحرام کو اسی دن اسی تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ کے پاس پیسے جو ہے وہ ربیع الاخر میں آئے تو ربیع الاخر کے اگلے سال اسی تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان شریف کے اندر دیگر نیکیوں ساری نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، رمضان میں دیں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا، لیکن ایک بندہ 2024 اور 12 ربیع الاول کو صاحب نصاب ہوا ہے اور 2025 12 ربیع الاول کو اس کا سال پورا کر ہو رہا ہے، اور وہ کہے کہ میں یہ زکوٰۃ ابھی نہیں دیتا، بعد میں رمضان آئے گا تو تب دوں گا، تو وہ ایک دن گزرنے پر گناہ گار ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ ادھر جو درمیان میں رمضان آ رہا ہے نا، اس ڈیٹ سے پہلے جو رمضان آ رہا ہے اس سال کی رقم اس میں ادا کر دیں، تو سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سال پورا ہونے کے بعد یہ ادا کریں، بلکہ یہ بہتر ہے۔ آپ کوئی بتائیے کہتے ہیں میں منتھلی تھوڑی نکال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، منتھلی اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں آپ کی نیت ہو دل میں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ ضروری نہیں، آپ کا نیت کرنا ضروری ہے، آپ اس کو عیدی کہہ کے دے دیں، آپ تحفہ کہتے دے دیں، ہاں جی، آپ ویسے کہہ دیں یار یہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا راشن لے جانا، یا بچوں کے کپڑے بنا لینا، یوں کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، اس کو بتانا ضروری نہیں۔ آپ کسی ادارے میں کسی مدرسے میں آپ جمع کرواتے ہیں تو وہاں پر بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، جہاں کیونکہ وہاں پر مختلف قسم کی فنڈنگ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ پھر ادھر کنفرم کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہ کون سی زکوٰۃ ہے، پھر ہر ایک کا انہوں نے علیحدہ سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے۔ ویسے جس کسی کو اس کی ذات کے لیے دے رہے ہیں تو وہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ اس سے زکوٰۃ ہے، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کو بتاؤں گا تو یہ برا محسوس کرے گا اور خود اچھا نہیں سے فیل ہوگا، اسے لے گا نہیں، تو پھر بالکل ہی نہ بتائیں، یہاں تک کہ آپ قرض کہہ کے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو قرض ہے یہ لے لو بعد میں دے دینا، آپ دے دیں وہ یوز کریں، آپ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کا حقدار ہے تو آپ دے دیں، ٹھیک ہے نا، تو بعد میں جب وہ آپ کو دینے آئے تو آپ ویسے منع کر دیں یار کوئی گل نہیں لاتے، وہ بات آتی ہے آگے، ابھی سال کی بات ہو رہی ہے جی، اسٹیپ بائی اسٹیپ بات، تو یہ آپ ہر ماہ تھوڑے آپ کو پتہ ہے آپ کے کوئی رشتہ دار میں جاننے والے کوئی ہے زکوٰۃ کے حقدار، ان کا کوئی سورسز نہیں، آپ ان کو منتھلی لگا دیتے کہ میں 5-5 ہزار یا 2-2 ہزار میں زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یاد رکھ لیں کہ میں کتنی زکوٰۃ دی، سال پورا گزر گیا، 12 ربیع الاول 2024 کو آپ کے پاس پیسے ہیں، 12 ربیع الاول 2025 کو آپ بیٹھ کے حساب کریں کہ میں نے کتنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور میری بنتی کتنی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی فرض 20,000 اور 20,000 ہی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی، مبارک ہو، ہے جی، اور اگر آپ ادا کر چکے ہیں 30,000 بنتی 20,000 تھی تو اب شریعت نے اجازت دی ہے 10,000 ضائع نہیں ہوا بلکہ 10,000 اپنے اگلے سال کی زکوٰۃ میں ایڈ کر کہ میں ایڈوانس میں ادا کر دوں گا، اگلے سال جو دینی ہے ان میں ہو، اور اگر آپ نے 20,000 ادا کیا ہے بنتی آپ کی 30,000 ہے تو 20,000 ادا ہو گئی، 10,000 آج ہی ادا کر دیں، آپ کی ساری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ آپ کو اختیار ہے، ضروری نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تھوڑا دیتے رہنا بہتر ہے کہ ایک دم سے اتنی زیادہ نکالنا، وہ ذرا بعض لوگوں کو پریشانی بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیسے، لیکن بہرحال جب سال پورا ہو گیا ابھی آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا سال پورا کب ہو رہا ہے، تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے، اگر ہمیں شروع سے علم ہوتا تو ہمیں جب ہمارے پاس جب پیسے آتے ہم اسی وقت نوٹ کرتے کہ اب میں صاحب نصاب ہو چکا ہوں، اب میرے سال بعد مجھ پر زکوٰۃ واجب ہونی ہے، میں نے یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کن مالوں پر زکوٰۃ ہوگی یہ ہو گیا، یہ دوسرا سٹیپ وہ ہو گیا کہ زکوٰۃ کب سے کب تک ہوتی ہے، اب تیسرا سٹیپ ہے زکوٰۃ کس کو دے سکتی ہے، پھر ہمارا یہ جو لیکچر ہے ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں یہ ہمیں آپ نے دیکھنا، اچھا یہ دیکھیں جی، ایک اس اعتبار سے نا 3 کیٹیگریاں بنتی ہیں، صاحب نصاب کیا ہے جی،
صاحب نصاب یہ ہوتا ہے جو ابھی بتایا جس پر زکات، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 1,36,000 52 تولے مالیت اتنی رقم ہو یا اتنی رقم کا مالی تجارت ہو، یہ ہوتا ہے صاحب نصاب۔ یہ جو صاحب نصاب ہے نا اس پر زکات واجب ہے، زکات واجب اس نے ادا کرنی ہے، اس پر فطرانہ بھی واجب ہے، فطرانہ بھی اس نے ادا کرنا ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے، بڑی عید کو اس نے قربانی بھی کرنی۔ دوسرا ہے غنی، دوسرا بندہ کون ہے؟ غنی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہو، یہ کسی ایک کیٹیگری میں بھی نہ آتا ہو، اور یہ اگر اس کے پاس یہ تھوڑے تھوڑے ہیں تو سارے ملا کے بھی اتنی رقم کو نہ بنتا ہو، اتنی رقم کو اگر بن گیا تو اس میں آ جائے گا، وہ پھر زکات خود دے گا، فطرانہ بھی دے گا، تو وہ قربانی بھی اس پر واجب قربانی بھی دے گا۔ اور اگر یہ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا، چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، چارے ملا کے بھی اتنی مالیت اتنی نہیں بن رہی اس کے پاس، لیکن اس کے پاس مالی تجارت، پیسوں، سونا چاندی کے علاوہ گھر میں کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے گھریلو سامان، تجارت کے لیے نہیں رکھا لیکن ضرورت سے زائد ہے، جو سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں استعمال ہوتا، وہ سارے مال اگر اکٹھے کیا جائے تو اس وقت اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، وہ بندہ غنی کہلاتا ہے۔ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اس پر فطرانہ واجب ہے، زکوٰۃ نہیں واجب، لیکن اس پر فطرانہ واجب ہے، فطرانہ دے گا، اور قربانی بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، قربانی بھی اس نے ادا کرنی ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری آ گئی فقیر شرعی، فقیر شرعی۔ اچھا اس فقیر شرعی سے مراد یہ شرعی طور پر فقیر ہوتا ہے، فقیر سے مراد یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہے، یہ سفید پوش جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ہے، وہ کون سفید پوش میں آتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم بتانے لگے، جس کے پاس اچھا یہ کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، نہ یہ چاروں ملا کے اتنی بن رہی ہے، اگر ہوا وہ تو صاحب نصاب، وہ تو نکل گیا۔ دوسرا یہ کہ جس کے پاس گھر میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی، اس کے علاوہ کوئی گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں، مثال دیتا ہوں، وہ بندہ پہلے کوئی کارخانہ کرتا تھا گارمنٹس کا، اس نے مشینیں رکھی ہوئی ہیں جی، تو کارخانہ ختم کر دیا، مشینیں اٹھا کے چھت پر رکھ دیا، اب جاب کر رہا ہے، اب مشینیں نہ اس نے بیچنے کی نیت سے لی تھی اور نہ وہ ان کو بیچنے کی نیت سے اس نے رکھی ہوئی ہے جی، اور ویسے ہی رکھی چھوڑی، لیکن وہ اتنی مالیت کی ہے، اب وہ بندہ غنی کہلاتا ہے کہ اس کے پاس گھر میں کچھ ایسا سامان پڑا ہوا جو استعمال بھی نہیں اب ہو رہا، اگر تو ریگولر استعمال ہو رہا ہے، اس کی وائف یا کوئی تھوڑا بہت کام کرتا، پھر تو بات ختم ہوگی، پھر نہیں ہوگا، لیکن وہ گھر میں برتن بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ، یا بستر بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے، کچھ تو بستر ہیں سردیوں کے، کچھ گرمیوں کے، کچھ ایسے ہیں جو مہمان آ جائیں پھر یوز ہوتے ہیں، وہ ضرورت کے شمار ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سال بعد ساڑیاں گھر کی عورتیں تو بلوا کے پھر پیٹی جلا کے، لیکن ہیں وہ قیمتی ہیں جی، برتن بھی کچھ ایسے ہیں، کپڑے بھی کچھ ایسے ہیں جو یوز نہیں ہو رہے، وہ اتنی مالیت کے ہیں تو وہ غنی میں آئے گا اس پر۔ یہ اب یہ فقیر شریف وہ ہے جس پر گھر میں کوئی ضرورت سے زائد سامان ہے ہی نہیں جو اتنی مالیت کا بنتا ہو، اس کے بعد جتنے برتن ہیں وہ ضرورت کے ہیں، وہ سارے ریگولر یوز ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ اعلیٰ قسم کے ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہلکے کوالٹی کے، کپڑے اس کے پاس اتنے جتنے وہ پہنتا ہے، زائد نہیں پڑے ہوئے، اس کے پاس اگرچہ موٹر سائیکل بھی ہو، اگرچہ اس کی اپنا ذاتی مکان بھی ہو، لیکن ضرورت سے زائد کچھ بھی نہیں ہے، وہ بندہ فقیر شرعی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے طرح صحیح سلامت ہے، اس کے لیے ضروری نہیں اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوں، بازو ٹوٹے ہوں، وہ معذور ہو، یہ ضروری نہیں، ہمارے جو معاشرے میں کنسیپٹ ہے نا، زکوٰۃ انہوں دے دی جن کی لت بار ٹوٹی ہوئی، بیوہ ہو یتیم ہو، یہ کہیں بھی نہیں لکھا، کسی حدیث پاک میں نہیں کہ جو بھی بیوہ اسے زکوٰۃ دے دو، نہ، یہ فقیر شرعی ہے زکوٰۃ کا حقدار، یہ اگر کوئی معذور بھی ہے ساتھ فقیر شرعی ہے یہ حقدار، کوئی بیوہ بھی ہے اور فقیر شرعی ہے یہ حقدار۔ آپ کی اسی مسجد میں ایک نمازی نے مجھے مسئلہ پوچھا، میں نے اس طرح بیان کیا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاؤں سے وہ معذور ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، کام نہیں کرتا، نہ وہ کرتا، گھر میں بیٹھے رہتا، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم اس کو زکوٰۃ فطرانہ دے دیں، تو میں نے کہا اگر اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو اس کو دے دیں، تو وہ کہتا ہے مال تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس 9 لاکھ روپیہ بینک سے پیا، انہیں مکان بنا رہا ہے، وراثت جو ملا ہے،
تو میم 9 لاکھ پر تو اس کی اپنی زکوٰۃ واجب ہے، اس نے خود دینی ہے، وہ لے نہیں سکتا، وہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ یہ 1,36,500 ہم نے بنایا وہ 9 لاکھ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شریعت میں یہ نہیں، ہمارے ذہنوں میں جو کنسیپٹ ہے کہ جس کے ریگولر سورسز نہیں ہے، کوئی ریگولر آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دیتے، یہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے یہ تو پیسے وہ اس میں آتا ہے، اس نے خود زکوٰۃ دینی ہے، خود فطرانہ دینا ہے، خود اس نے قربانی دینی ہے۔ تو فقیر شرعی میں جو آ گیا اس پر نہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، فطرانہ بھی نہیں ہے اور قربانی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ فطرانہ لے سکتا ہے یہ اس بندہ، کا مستحق ہے۔ ہاں یہ مستحق ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، اگر یہ مستحق ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ میرے طرف بالکل صحیح سلامت ہے، کماتا بھی ہے، کھا بھی رہا ہے، لیکن وہ آتے ہیں تو سارے ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی ضرورت زیادہ چیز ہے ہی نہیں ہے اس کی، وہ صحیح سلامت ہے، دیکھنے میں صاف ستھرا ہے، وہ زکوٰۃ کا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی جو ہے نا اس کو آپ دیں گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ خود سوال کرے، سوال کرنے کا اسے بھی حق نہیں ہے، آپ دیں گے تو ادا ہو جائے گی۔ یہ سوال نہیں سکتا، یہ سوال کرنا اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، سوال جو کرتے ہیں ناجائز کرتے، سوال صرف ایک بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد والی کیٹیگری ہے مسکین کی، یہ کس کی؟ مسکین لفظ بولا جاتا ہے اس کی، وہ کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہے جس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے، اس کے علاوہ کپڑے یہ جب خراب ہونے ہیں تو کون سے پہننے پتہ ہی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں۔ دوپہر کو کھانا کھایا ہے تو شام کا کہاں سے کھانا ہے پتہ ہی کوئی نہیں اس کو، اس بندے کے لیے حق ہے وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بھی سوال کا حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے، لیکن یہ اسے اختیار ہے کہ اگر کوئی دیتا ہے تو آپ لے لے اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، پھر بھی ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ کون ہے؟ وہ بھی دیکھ لیں۔ ایک ہے جی والدین، کون؟